الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین طاہرین راکعین ساجدین، ذہب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا، وعلی اصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہوا اور رمضان المکرم جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ایک مرتبہ پھر عنایت فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں حضور اسلام نے اس کو اپنی ساتھ نسبت عطا فرما کر اس کی توصیف کو، توقیر کو انتہائی بلند فرما دیا، اور رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملا کر اور اللہ رب العزت کی پسندیدگی عطا فرما کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی رحمتوں کو اور دوبالا فرما دیا۔ اور پھر رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے وہ جو حدیث قدسی بیان فرما دی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس طریقے سے روزے کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ میرے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام شعبان کے آخری عشرے سے رمضان کی تیاری کو شروع فرما دیا کرتے تھے، اور وہ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ شعبان کے مہینے گزار وبلغنا رمضان الکریم، اور ہم تک رمضان الکریم کا مہینہ پہنچا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ مختلف آئیں، ان میں پہلی حدیث مبارکہ میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول لیتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے میرا اللہ بند کر دیتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رمضان بڑا سخت آتا ہے، روزہ بہت سخت ہے، روزے کے اندر مشقت بہت زیادہ ہے، تو انہیں اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام یہ بات برملا ارشاد اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یہ سند رہے کہ لوگوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تمہاری ذات کو جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ کہ جنت کی ہوائیں، جنت کی فضائیں، جنت کی نعمتوں بھری خوشبوئیں اللہ رب العزت اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ تو جنت کی ہوا سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اور اللہ وہ اپنے مومنین بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ میں اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کرم ہے۔ اور پھر حضور اسلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی اس معاملے میں انتہائی ضرب المثل و بے پناہ ہے کہ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اسے دو خوشیاں میسر آتی ہیں، ایک افطار کرنے کی اور ایک اللہ سے ملاقات کرنے کی۔ میرے عزیزو، افطار کرنے کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ سے ملاقات کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ غور نہیں کرتے کہ افطار کے وقت اللہ کی ذات اور بندے کی کس قدر قریب آ جاتی ہے، کس قدر اللہ اپنے بندوں کو اپنی قربت سے نواز دیتا ہے، اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر انسان غور کرے
تو حضور علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، افطار کے وقت جب مومن افطار کی نعمتوں کو اپنے سامنے سجا کے رکھتا ہے اور ان نعمتوں کو پورے طریقے سے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، دن بھر کا بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، دن بھر کی مشقت بھی ہوتی ہے، اور دن بھر کی جو ہے پورے دن کی ایک قسم کے انسان کے اوپر کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود سامنے نعمتیں موجود ہیں، حلال نعمتیں ہیں، اللہ نے ان کا کھانا اور پینا جائز رکھا ہے، مگر انسان منتظر ہے حکم الہی کا، کہ اللہ رب العزت کے حکم کا، کہ اللہ حکم دے تو پھر ہم اس کو کھانا شروع کر دیں۔ دوستو یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اس ادا کے بدلے میں اس وقت جو انسان کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے، اور وہ قربت کائنات کا حاصل ہے۔ میں ایک بات اکثر لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ دوستان ذی وقار کبھی یہ غور کرو کہ تم اگر راہ تصوف اختیار کرتے ہو اور اس راستے کے پرپیش اور پرخار راستے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہو، مطمع نظر بناتے ہو، تو کبھی غور تو کرو کہ اس راستے کا حاصل کیا ہے۔ حاصل سے مراد انسان کی وہ تمنا، انسان کی وہ خواہش اور تمنا کے بر پر انسان پوری زندگی گزارتا ہے، تو وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ انسان اس بارے میں غور کرے کہ وہ خواہش کیا ہے۔ تو یہی حال رمضان المبارک کا ہے کہ میرا اللہ یہ خواہش انسان کے اندر پیدا فرمانا چاہتا ہے کہ تم رمضان کے اس حاصل کی جانب متوجہ ہو جاؤ جو میں نے اس پورے مہینے میں خاص اور خاص تمہارے لیے رکھا ہے، اور وہ ہے میری ملاقات۔ یعنی ان دونوں حدیثوں کو ملا لیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، میری ذات بابرکات ہے۔ اور یہ فرما دینا کہ افطار کے وقت انسان کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کی اور ایک اللہ سے ملاقات کی، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو یہ بات بیان کرتی ہیں کہ جان لو بندہ مومنین، رمضان کا حاصل، رمضان کی اصل، رمضان کا مطمع نظر یہ ہے کہ بندہ اللہ قرب چاہے، اللہ کی معرفت چاہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ انتہائی وارفتہ اور بے پناہ محبت اور شیفتگی کا تعلق قائم کرنا چاہے۔ اللہ کی یہ منشا مرضی ہے رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ۔ اور جو لوگ رمضان مبارک کے اندر اپنی خواہشات طلب کرتے ہیں، اپنی آرزوئیں طلب کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو رمضان کے اس وقت دعا کرتے ہیں کہ میری فلاں مشکل آسان ہو جائے، میرا فلاں معاملہ حل ہو جائے، مجھے فلاں نعمت عطا ہو جائے، میری فلاں مصیبت جان چھوٹ جائے، وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اگر اس وقت یہ خیال غالب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ملاقات کرے، میرا اللہ مجھ پہ مہربانی کرے، میرا اللہ مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے جو وہ اپنے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے، تو جان لیجئے دنیا کی ہر نعمت عطا ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ قلبی حبی عشقی تعلق استوار ہو جاتا ہے، تو آپ اس ذمے میں جاتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد کا لفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ محبت کائنات کی ساری نعمتوں سے، ساری محبتوں سے، سارے تعلق سے بڑھ کر ہے، اس جانب رجوع کرے۔ بحیثیت صوفی، بحیثیت گدی نشین، بحیثیت ایک خانقاہ کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ دوستو روزے کے مقصد کی جانب دھیان کرو، روزے کی اصل کی جانب دھیان کرو، روزے کی حقیقت کی جانب دھیان کرو، تو روزہ انسان کو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کرے، قربت پیدا کر لو اپنے رب کے ساتھ۔ یہی بنا ہوئی کہ صوفیاء کرام انہوں نے ساری زندگی کے لیے رمضان مبارک کے روزوں کو اپنی اوپر طاری کر لیا۔ ثواب تو رمضان کے مہینے کا رہا، مگر وہ روزہ ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔
خوراک اس حد تک چھوڑ دی کہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے اپنے وجود کے اندر صرف اللہ کی محبت کی آگ کو بڑھاتے رہے۔ یہ میں بات بالکل برملا بیان کر رہا ہوں کہ وجود کو خوراک سے اتنا خالی کیا جائے، اتنی ہی اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ صوفیاء کا مطمع نظر رہا، بلکہ میں یہاں تک بیان کروں گا کہ مختلف اولیاء کرام ان کی سمان حیات پڑھیں تو ان کی ہاں رمضان کا تمام عام دنوں کے اندر بڑھ جاتا۔ حضرت ابو نصر سراج توسی رحمہ اللہ تعالی علیہ، جو کہ صاحب کتاب اللمع فی التصوف ہیں، وہ اپنے مقدمے کے اندر اور کتاب کے مختلف ابواب میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو میں یہ دیکھتا کہ پورے علاقہ بغداد اور عراق کے صوفیاء وہ مختلف مساجد کو اپنے لیے مرکزی حیثیت کے ساتھ بنا لیتے اور مساجد میں جمع ہو جایا کرتے، عام دنوں میں مخلوتوں میں رہتے، مختلف قسم کے کونے گوشوں میں رہتے، غاروں میں رہتے، اپنے کمروں میں خلوت اختیار کرتے۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو فرماتے میں دیکھتا کہ صوفیاء مختلف مساجد کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، ان مساجد کے حجروں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا جب میرا وقت آتا تو میں مسجد شونیزیہ جو حضرت سیدنا جنید البغدادی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی مسجد تھی، تو آج بھی ان کی خانقاہ عالیہ کے ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ مسجد شونیزیہ بغداد کے اندر مرکزی حیثیت کی حامل ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو اس مسجد کو نسبت حاصل ہے، اس نسبت کے باعث لوگ دور دور سے کشاں کشاں چل کر اس مسجد میں حجرہ نشین ہوتے۔ فرمانے لگے میں بھی وہاں پہنچ گیا اور میں نے وہاں مسجد میں اعتکاف کیا۔ ایک اور ولی نے بیان کیا کہ جب سیدنا ابو نصر توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تو مسجد کے منتظمین نے ان کا بے پناہ اکرام کیا، احترام کیا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ حضور آپ اس مسجد میں تراویح پڑھائیے۔ آپ خوبصورت خوش الحان حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابو نصر توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسجد کے اندر 30 دن حجرہ نشین رہے، حجرے سے باہر نہیں آیا کرتے تھے، اور پورے رمضان کی تراویح آپ نے وہاں پڑھائی۔ یہ صوفیاء کا عمل رہا ہے، اور میں نے ان صوفیاء کو بھی دیکھا جو میرے والد گرامی کے ساتھ رہے، اور خود میں نے اپنے والد گرامی حضور قبلہ عالم قطب الارشاد قطب العالم سرکار پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کے عمل کو دیکھا۔ میرے والد گرامی رمضان کا انتہائی اہتمام فرماتے، شعبان کے مہینے سے بھی ان پہ کیفی طاری ہو جانا شروع ہوا کرتی تھی، اور وہ بعد میں رمضان مبارک کے واقعات، رمضان مبارک کے حالات، تراویح کی تیاریاں، حافظ قرآن کی تیاری، کچھ الہان حفاظ کا ڈھونڈنا، اس پہ آپ توجہ فرمایا کرتے تھے۔ شہر کراچی کے اندر کئی علماء کرام آپ کے موردین تھے، آپ انہیں حکم دیا کرتے کہ دیکھو مجھے ایک خوش الہان حافظ چاہیے، مجھے قرآن سننے کے اندر انتہائی تڑپ ہے میرے اندر کہ میں رمضان کے اندر 2 قرآن سنوں، اور میں رمضان کی راتوں میں قیام کروں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کروں، تو تم میرے لیے خوبصورت ترین حافظ ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر شہر کراچی کے اندر مختلف حفاظ کرام کو بلوا کر قبلہ والد گرامی ان کا امتحان لیتے، اور پورا شعبان کے مہینے میں کم و بیش 40 سے 50 حفاظ کرام سے سننے کے بعد اس میں ایک حافظ کو منتخب فرماتے، اور پھر وہ ہمارے گھر میں آ کر قرآن مجید پورا سنایا کرتا، اور حضور تراویح سے کم و بیش 15 منٹ پہلے تیار ہو کر بالکل وضو فرما کر اور لباس پہ عطر لگا کر خوشبو لگا کر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ اور شروع کے زمانے میں جب آپ کھڑے ہو کر تراویح پڑھا کرتے تھے اس زمانے کی بات ہے، اور بعد میں جب آپ ٹانگوں کے مسائل شوگر کی بنا پر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے اس وقت کی بات بھی الگ ہے۔ لیکن میرے والد صاحب پورا دن اس رمضان کے خیال میں رہا کرتے تھے، تراویح کے خیال میں رہا کرتے، پھر اس کا قرآن سنتے، قرآن کے متعلق اس کو رائے دیتے، قرآن کے دور کرنے کے لیے اس کو اپنے گھر بلاتے۔ میں نے یہ دوستوں سالہ سال لکھا، کیا فرماتے حافظ قرآن کو کہ تم میرے گھر میں آ کے رہو، تم یہاں قیام کرو، رات بھر تم یہاں رہو، تم دور کرو، تم قرآن اپنا تیار کرو، میں تمہاری سحری کا اہتمام کروں گا، افطار کا اہتمام کروں گا۔ پھر فرماتے تم دودھ پینا پسند کرتے ہو سحری میں تمہاری 1 گلاس دودھ بھیجا کروں گا۔ میں سنا ہے کہ حفاظ کرام کو دودھ بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس حد تک میرے والد گرامی قبلہ گائی حضور قطب العالم قبلہ عالم
پیر ممتاز احمد شاہ قاضی صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رمضان کا آپ کے اندر ایک جوش اور ولولہ ہوا کرتا تھا۔ رمضان کے جمعہ مبارک کا آپ کے اندر جوش اور ولولہ ہوا کرتا تھا۔ عام دنوں میں آپ خطبے سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے جایا کرتے، لیکن رمضان کے دنوں میں خطبے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ مسجد جا کے پہنچ جاتے، اور جامع مسجد نور پہاڑی والی مسجد میں اختر کالونی کے اندر کونے پر ایک گوشہ آپ نے مقرر فرمایا ہوا تھا، اس کونے کے گوشے میں میرے والد گرامی بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر پورا رمضان خطبہ جو ہے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے دنوں میں سختی بھی رہتی تھی اور نرمی بھی رہا کرتی تھی۔ سردیوں کے روزے بھی رہے 2001 کے شروع کے اندر، اور ہوتے ہوتے گرمیوں میں آ گئے، جون جولائی کے روزے بھی آ گئے اسی دوران کے اندر۔ میرے والد کا ایک دن بھی معمول نہیں بدلا دوستوں۔ میں نے اپنے والد گرامی قبلہ آقائی صاحبہ کا یہ معمول دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ہر لحظہ ہر آن بلندی عطا فرمائے، ہر لحظہ ہر آن بلندی فرمائے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہوتا، میرے والد گرامی پر ایک رحمت کا عالم طاری رہتا، دن بھر اشک بہا رہتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ندا دیتے رہتے، اور دن بھر آپ کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی الفت، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک گہرا جو روحی تعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ اس کا بیان کرتے۔ یہ رمضان مبارک کا اہتمام اور یہ تراویح کا اہتمام قبلہ والد گرامی کا معمول برسا برس رہا۔ دوستو، مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور کی عمر عطا فرمائی تو یہ بات میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ 1991 سے لے کر جو میری ایک شعور کی عمر تھی، 1991 سے لے کر سن 2019 تک جو ان کا آخری رمضان تھا، آخری رمضان مبارک تک میرے والد گرامی اس معمول پر کاربند رہے، کسی ایک مہینے بھی ان کا یہ معمول کبھی ترک نہیں ہوا۔ اور دوسرا معمول اعتکاف کا تھا۔ قبلہ والد گرامی نے سن 1990 سے مسجد میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا شروع کیا تھا، اور اس وقت ان کو پہلے اعتکاف میں حضور اسلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور آقا اسلام کی پسندیدگی انہیں عطا ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر تا دم آخر انہوں نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ 2015 کے بعد وہ ظاہراً اعتکاف نہیں بیٹھ پائے، اس لیے کہ ان کی صحت کے مسائل، شوگر کے مسائل اور پاؤں کے مسائل کے باعث اعتکاف کے جو مسائل تھے پوری طریقے سے ان سے نسبت آزما نہیں ہو رہے تھے۔ میرے والد صاحب تقوی کی کمال درجے کے مناظر پر فائز تھے۔ وہ اعتکاف کی ایک سنت، ایک مستحب، اس کو بھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ باقاعدہ مفتی رفیق الحسنی سے اعتکاف کے مسائل کی کتابیں منگواتے، خود بھی پڑھتے، اپنے مریدین کو پڑھاتے، ان کو سمجھاتے۔ ایک ایک مسئلہ اعتکاف کا ان کو زبانی یاد تھا جو وہ لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ وہ عالم نہیں تھے مگر عالم گر تھے، علماء بنایا کرتے تھے۔ اور دوسرا اہتمام جو رمضان کا میرے والد صاحب بہت شد و مت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، وہ تھا 3 رمضان المبارک حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا عرس مبارک ہر سال 3 رمضان مبارک کو میرے والد صاحب بہت لطف و احتشام سے منایا کرتے تھے۔ انہیں روحانی طور پر اس جانب القاء ہوا، روحانی طور پر ان کی توجہات اس جانب مبذول ہوئیں۔ شروع کے ایام میں تو نہیں، مگر سن 2007 کے بعد سے حضور نے کاملاً تا دم 2019 کے آخری رمضان تک میرے والد گرامی 3 رمضان مبارک کو حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم بنایا کرتے تھے۔ دوستو، میں یہاں چاہوں گا کہ کچھ تبرکن اور بحصول فیضان بحصول نظر کرم سات امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کچھ فضائل بیان کر دوں کہ اس دن کے حوالے سے آپ کے فضائل کیا ہیں۔ دوستو، یہ بات بالکل جان لو، اپنے اندر یہ بات بٹھا لو کہ یہ وہ در اقدس ہے کہ جہاں سے مقبولیت 2 جہانوں کی مقبولیت ہے۔ یہ وہ در اقدس ہے کہ جہاں سے حضور اسلام کی رضا اور لقاء بالکل دور نہیں ہے۔ اس در اقدس کی نگاہ توجہ، آل بیت اطہار کی نگاہ توجہ، آل بیت اطہار کی محبت، آل بیت اطہار کے ساتھ انتہائی وارفتگی اور شیفتگی کا تعلق، میرے دوستوں یاد رکھنا، یہ حضور اسلام کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ سارے دروازے حضور کی محبت کے ہیں، سارے دروازے حضور اسلام کی رضا و لقاء کے ہیں، مگر ہم نے اس دروازے کو شروع سے ہی اور دن اول سے پکڑ لیا ہے، اور اس پہ ہماری الحمدللہ زندگی رہے اور اسی در پہ ہماری موت ہے۔ تو میں بیان کر دوں، حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔
آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور آپ کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ کئی ہزار جہنمیوں کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلوائیں گی۔ آپ کی شفاعت سے جہنمیوں کو جہنم کے عذاب سے نکالا جائے گا۔ آپ کا لقب بطول ہے۔ بطول کہتی ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ یہ حضور اسلام کو حکم ہوا تھا سورہ مدثر کے اندر، اور اس حکم کے سورہ مزمل میں حکم ہوا تھا، اور اس مزمل کے حکم کے تحت حضور اسلام نے تمام عمر قرآن مجید کو بڑے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت فرمائی تھی۔ تو یہی حکم تھا۔ حضور سیدہ کائنات کا لقب بن گیا، آپ کا لقب بطول ہو گیا۔ اور دوسرا آپ کا لقب زہرا ہے۔ زہرا سے مراد پھول ہے۔ میں یہ بات بالکل برملا کہتا ہوں کہ آپ چمن مصطفیٰ کا سب سے حسین پھول ہیں، بلکہ سارا چمن اس ایک پھول کے اندر جلوہ نما ہے۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ بات آتی ہے، حضور اسلام کی ان سے جو محبت تھی اور جو تعلق تھا، وہ تعلق کائنات سے بالکل ہٹ کر تھا۔ آپ کی آمد ہوتی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استادہ ہو جاتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، ان کے لیے اپنی چادر کو بچھاتے، اس چادر پہ ان کو بٹھاتے، اور بٹھانے کے بعد ان سے گفتگو فرماتے۔ یہ میرے آقا کی محبت اور چاہت کے کمال بھیا کی تھی۔ دوسری خاص بات، حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور عاشقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ حضور اسلام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ آیا کرتے حضور استادہ ہوا کرتے، اور فرماتی وہ جس وقت چلتی تھی تو کسی بندے کی بھی چال اس قدر حضور اسلام کی چال سے مشابہ نہیں تھی، اس طریقے سے حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چال آقا علیہ السلام کی چال کے ساتھ مشابہ تھی۔ دوستو، یہی حقیقت حال ہے کہ با مصطفیٰ با خدا مصطفیٰ کا یہی ہے در۔ حضور اسلام کی ذات بابرکات تک پہنچنا چاہتے ہو تو حضور سیدہ پاک کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ وہ لوگ جن کے دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ اللہ رب العزت انہیں آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ الفت عطا فرمائے، نگاہ کرم عطا فرمائے، ان کو حضور اسلام کی بے پناہ محبت اور الفت عطا ہو، جان لو ان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ اس در پاک کا اہتمام کریں، اس در پاک کی محبت کریں، اپنے گھروں میں، اپنے آستانوں پر جہاں کے جتنا ممکن ہو سکے 3 رمضان مبارک افطار میں حضور سیدہ پاک کا ختم دلوائیں، ان کی نیاز دلوائیں، ان کی یاد منائیں۔ اس دن اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کر، اپنے چاہنے والوں میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے ان کی شان کو بیان کریں، ان کی محبت کو بیان کریں، ان کی اس بے مثال محبت جو آقا کریم علیہ السلام کو حضور سیدہ پاک کے ساتھ تھی، اس محبت کا تذکرہ کریں۔ کوئی 2 باتیں یاد ہوں 2 باتیں بیان کر دیں، کوئی ایک بات یاد ہو 1 بات یہ بیان کر دیں، اور پھر ان کا استغاثہ چاہیں، ان کی مدد نصرت چاہیں، اور یہ دل میں بنا لیں کہ ان کے وسیلہ جلیلہ سے حضور اسلام کی بارگاہ میں اس دن اپنی فریاد کو پہنچائیں۔ میرا ایمان کہ ان کے نگاہ ناز، ان کے نام نامی اور ان کے استغاثہ، ان کی توسل سے جو دعا حضور اسلام کی بارگاہ میں کی جائے گی وہ شرف قبولیت پائے گی۔ جو بھی التجا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوگی، حضور اسلام کی خصوصی نگاہ کرم، شفقتوں و مہربانیوں کے ذریعے میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ حضور اسلام اس کی جانب متوجہ ہوں گے اور کرم یاوری ہوگی۔ تو دوستو، اس بات ختم کروں گا کہ یہ بات اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو کہ جو میرے صابری بھائی ہیں، جو قبلہ والے گرامی کے مرید ہیں، متوسرین ہیں، محبین ہیں، چاہنے والے ہیں بالخصوص ان کے لیے، اور سارے وہ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں بالعموم ان کے لیے، کہ رمضان کے مہینے کو اللہ کی محبت کا مہینہ بنا لو، اللہ کی محبت کا مہینہ بنا لو۔ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کرم ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا رجوع ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو بے پناہ فیض و برکات ملتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی توجہات عطا ہوتی ہیں، ان توجہات کے ذریعے جو انسان کو سیریں کرائی جاتی ہیں، یاد رکھ لو وہ کسی اور مہینے میں اس قدر نہیں ہے، کسی اور مہینے میں اس قدر نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں اپنے خیال کو حضور اسلام کی ذات بابرکات کے توسل سے اللہ رب العزت کی ذات کا خیال اپنے متاری کر لو کہ میرا اللہ مجھ پہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت گویا اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم و بیش یہ حال حاصل کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں ایک حال کی کوشش کرتے رہو، یہ پورا مہینہ اس حال کو حاصل کرنے کی طرف رجوع حاصل کرتے رہو۔ یقین مانو جتنا اس مہینے میں یہ حال حاصل ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ حال پختہ ہو گیا تو پورے سال تم پر طاری رہے گا، پورے سال یہ حال تمہیں اپنی گرفت میں رکھے گا۔ اور جس کو یہ حال مل گیا جان لو اللہ رب العزت نے اس کو نیکی پر مداومت عطا فرما دی اور گناہوں سے اس کی ذات کو ہٹا دیا، حفاظت عطا فرما دی۔ اور اس حال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ بالآخر یہ دعا اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کے مہینے کی برکتوں کے صدقے میں، رحمتوں کے صدقے میں، رفتوں کے صدقے میں، برکتوں کے صدقے میں ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہمارے اہتمام کو، ہر وہ چیز جو ہم اس مہینے میں اللہ کی رضا اور لقاء کے لیے کریں، اللہ اپنی بارگاہ میں شفقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔